جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا۔ قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے، اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول، لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا۔ عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے، لوگوں سے کہا اے لوگوں سنو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں۔ میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا، میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، میرے باپ مجھے روز مارتے تھے۔ خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں، لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے۔ مصر بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا، جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے، تنہا نگرانی چل رہی ہے۔ لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بل بوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے، میں اپنے عدل کے بل بوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے۔ نہیں، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں، اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے، اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ، ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے۔ سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ یہی منصر، یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، یہ اس زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں، جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ قرآن میں آیت ہے، یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے، جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا آج ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے، لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے۔ ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی، جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی، مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اس کا مذاق کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری، چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے، وَالضُّحَىٰ واللیل وما سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے عزیزوں یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا. اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا. جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے, یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے. آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوگوں ایک بات یاد رکھو, حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے, جس سے چاہے لے لے. یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو. مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے, کتوں سے بھی لے سکتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں, بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا. ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھیں. دریائے دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا. ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا جو مسلمان بچے کچے تھے. ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا. آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سنیے میرے عزیزوں, حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں. آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. کیا ہوگا کیا ہوگا. توجہ, ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے. اور اتنے ہی پر بس نہیں, ایک زر خرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے. اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے, حضور کی شان میں گالیاں دے, ان مسلمانوں کے دلوں کو جلائے. ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اور ہے یہ حقیقت ہے, ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی. اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو, تم پر پیسے لٹائے جائیں گے. اور وہ گالیاں دینے لگا. کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے, کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں. کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے. دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا, ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا. جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا, زور زور سے بھونکنے لگا. درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے. عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے, میرا بیان کیا سمجھے گا. دوسری بار گالیاں دینے لگا, کتا پھر بھونکنے لگا. پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا, اسے کیا خبر ہے. تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا, اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے. اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کوپڑیوں سے مینار بنایا تھا, جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا, اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب تبارک و تعالی ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں, ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے, آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا,
انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے. ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے اور پورے لوگوں میں اس کا ایک رعب تھا. ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا. مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا, ڈر پیدا ہو جائے گا. انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں. مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں, صرف زبان سے نہیں بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی. اور آج حالت یہ ہے, انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا. نہیں, ممکن نہیں ہے. بریلی کی زبان پھر چلی ہے تو ایسے چلی, خطہ خطہ آج بولتا ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار, آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے, 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو. کسی ظالم سے ڈرنا مت, کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا. کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں. یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو, تمہارا کچھ نہیں ہوگا. کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں ہو. موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے, اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے, حضور کی محبت میں آ جائے, کیا فرق پڑتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس جملے کو لے کر چلے, خاص کر آپ کے اس صوبے میں یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے. مسلمانوں, ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں ہو. غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ. بلڈوزر کیا کئی اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں, تمہیں ہلانا نہیں چاہیے. ہاں, زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے ہوس کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے, لیکن مضبوط عشق رسول ہو, اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی. نہیں چھین سکتی. بس اس دولت کو بناؤ, اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی, جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بس اس عشق کی بات میں کرتا ہوں. وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں؟ گھر توڑ سکتے ہیں, یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں, یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں. اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے. مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو, ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے. عزیزان گرامی اوقات, ناموس رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے. کس بات پر؟ ارے پیبند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں, پیروں میں چپل نہیں, ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی, لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا رعب تھا. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کیا, شکست نہیں ہوئی. ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا, وہ ڈھال 40 کلو کی. یہ لے کر لڑتے تھے اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم. کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام, جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا. لیکن جانتے ہو, اتنی مہارت تامہ, جنگی میدان کا ایک ایسا بطل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا, ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا. کفار سامنے ہیں اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں, گردن پر تلوار آ سکتی ہے. خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے, اس امامہ کو اٹھانے جا رہے ہیں, اپنی پگڑی اٹھانے جا رہے ہیں. اور دونوں کافر وہاں جو آپ کی گردن کے پاس تھے وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. ایسا سپہ سالار جو ہر جنگ کو فتح کر لیتا ہے, آج اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی پگڑی بچانے چل پڑا. یہ تو جنگ کے ہنر نہیں ہوتے, ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. خالد بن ولید
बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पगड़ी उठा ली और अपने सर पर रख लिया। और उन काफिरों ने पूछा, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा माहिर सिपहसालार समझते, लेकिन तुमने आज ऐसी गलती की है जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। हम अपनी तलवारें, नंगी तलवारें तुम्हारी गर्दन तक ला चुके थे और तुम उस पगड़ी के पीछे भाग रहे थे, अभी गर्दन अलग कर देते हम। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर अलग किया क्यों नहीं? फिर इंतजार क्यों कर रहे थे? अलग किया क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजू की ताकत से ये जीतता है, अपनी कुव्वत के बलबूते जंगों में फतह हासिल करता है? ये बात नहीं। मेरी इस पगड़ी की अहमियत तुम नहीं जानते, इसमें मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। मेरा ये यकीन है, इन मुँह मुबारका की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया है। बेशक वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत, हुजूर के आज़ाए मुबारका, बाल मुबारक से इस कदर वालिहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती है और कुफार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखें, बराबर भी आर नहीं है। मैं उस मिंबर पर खड़ा हूं जहां मेरा उस्ताद ही नहीं, उस्ताद का उस्ताद भी बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये इन बुजुर्गों की खुशाचीनी की और इनके कफश बरदारी की अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनाम के तौर पे किस्मत अता की है, जो आपके सामने है। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। नामूस रिसालत क्या चीज है, शायद ये आज के दौर में समझ आ जाए। तो मेरे अजीजों, सारे मसाइल का हल हमारा इसी बात पे है, सारे मसाइल का हल इसी बात पर है। हम बहुत सालों से तकरीर कर रहे हैं और देखते हैं, जहाँ जाते हैं लोग हमसे यही कहते हैं, यहाँ नशा आम है, नशा पर कुछ बोल दें, यहाँ बेपर्दगी है, बेपर्दगी के मुतालिक कुछ बता दें, जिहालत बहुत ज़्यादा है, यहाँ इस पर भी बोल दें, यहाँ पर बदमाशी बहुत ज़्यादा है, लोगों के नौजवानों की अय्याशियाँ ज़्यादा हैं, इस पर बोल दें। हज़ारों मसाइल हैं हमारी उम्मत के, किन किन बातों पर गुफ्तगू की जाए और किस किस उन्वान पर खिताब किया जाए। मैंने बहुत करीब से देखा, शराब पर बोलो, नशा पर बोलो, बेपर्दगी पर बोलो, जिहालत के मुतालिक बोलो, ये इतने मसाइल हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। हर एक मसला अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, जो उम्मत के बिगाड़ का सबब बनता है। फिर हमने वही बात करनी शुरू की जो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, इस उम्मत की तरक्की का राज एक ही है, इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल एक ही है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कहा था, वही बात मैं आज आपको दोहरा रहा हूं। हमारी तरक्की का राज सिर्फ एक ही है, जो इकबाल ने 10 साल यूरोप की जमीन खाक छान करके वापस आकर के अपनी कौम को बताया था। यूरोप तो तरक्की कर रहा है साइंस पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है मैथमेटिक्स पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है फिजिक्स पर, अलजिब्रा पर, न जाने कितने उलूम व फनून पर, लेकिन मैंने जो 10 सालों की जिंदगी में देखा, हमारी कौम की इज्जत और उनका इर्तिका, उनकी तरक्की का राज न ये सारे मैदानों में है, न ही ये साइंस मैथमेटिक्स फिजिकल अलजिब्रा में है, बल्कि इस उम्मत का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे।